السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 524. سیدہ فاطمہ بنت مجلل رضی اللہ عنہا. ان کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے. والد کا نام مجلل بن عبداللہ بن ابی قیس عامری تھا، اسی لیے ان کو فاطمہ بنت مجلل العامریہ بھی کہتے ہیں. بعض کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ العامریہ بھی لکھا ہوگا. ان کی شادی حاطب بن حارث کے ساتھ ہوئی. کس کے ساتھ؟ حاطب بن حارث کے ساتھ. اور انہوں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا. ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام حارث تھا. اس خاندان نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی اور قریش سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اپنے حصے کی اذیت بھی اٹھائی. یہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حارث رکھا اور یہی نام ان کے دادا کا بھی تھا. عربوں میں یہ روایت ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام دادا کے نام پہ رکھتے ہیں اور وہ نام پہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. بہرحال یہ السابقون الاولون میں سے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، پہل کی. قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. آج ہمیں الحمدللہ ہر طرح کا سکون اور امن حاصل ہے، اور جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی کسی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور چھوٹی موٹی جو تکلیفیں آتی بھی ہیں ہمارے عمل کرنے کے راستے میں آتی ہیں، ایمان لانے کے راستے میں نہیں آتی. الحمدللہ ہم سب بورن مسلمز ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. ہمیں اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی اسلام کی نعمت دی. ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا اور اسلام کے مطابق ہماری پرورش ہوئی. ہم نے اذانیں سنی، ہم نے نمازیں پڑھتی دیکھی. تو کسی نہ کسی طرح ہمیں بچپن سے ہی اگر کتابوں سے اسلام پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملا تو اپنے گھروں میں عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی کو ضرور پایا. بعض گھرانے سارے کے سارے عملی مسلمان ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر. اس کے برعکس اس دور میں لوگوں کو ایسی سہولت حاصل نہیں تھی اور انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی. آج ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو تکلیفیں تھوڑی بہت آتی ہیں وہ کس پر آتی ہیں؟ عمل کرنے پر. اور عمل میں بھی کون سا عمل کرنے پر زیادہ تکلیف آتی؟ جی، پردہ کرنے پر. کیونکہ شیطان کو یہ بالکل پسند نہیں. شیطان کو کیا پسند ہے کہ بندہ پردہ کیا، لباس کیا، وہ جو پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار دے، ننگا ہو جائے. کیونکہ یہی سازش اس نے سب سے پہلے کی تھی آدم اور حوا کے ساتھ. جب جنت میں انہیں بہکایا تھا تو ان سے کیا کیے؟ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. تو جب حجاب کرنے کو دل نہ چاہے تو لازم سمجھے کہ آپ کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور شیطان آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے. جب تک ہم ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، ہم ایک دینی ادارے میں ہوتے ہیں، ہم دین اسلام کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک ایمان کا دیا جلتا رہتا ہے، تو ہمیں اپنے برے اعمال بھی نظر آتے رہتے ہیں. لیکن جو ہی ہمارا اس سے رابطہ منقطع ہوتا ہے، پھر ہم عام دنیا میں نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دوسروں کا رنگ چڑھنے لگتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈھیلی ہونے لگتی ہیں. بہت سے لوگ اسکارف کی جگہ کوئی دوپٹہ لے لیتے ہیں، دوپٹے کی جگہ کوئی چادر لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گاؤن کی جگہ لمبی شرٹ پہنتے ہیں، پھر وہ لمبی بھی چھوٹی ہونے لگتی ہے. پھر کرتے کرتے وہ اسی روش اور ڈگر پہ آ جاتے ہیں جس پر باقی لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، لا تخافوہم وخافونی، اللہ سے ڈرنا ہے کسی بھی ماحول میں. کیونکہ ایک مسلمان عورت کے لیے اس کا لباس، اس کی شرم و حیا، اس کا حجاب اس کی آئیڈینٹی ہے، اس کی زینت ہے اور اس کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے.
کیونکہ حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ نے حجاب نہیں پہنا تو کوئی بات نہیں، سو واٹ، اتنی بڑی کیا بات ہوئی. نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کس اعتبار سے بڑی ہے؟ کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. اس کو اتار کے اور اس کو کم کر کے ہمارا ایمان نہیں بڑھ سکتا. جتنا جتنا حیا بڑھے گا، جتنا جتنا حیا مضبوط ہوگا، اتنا اتنا ایمان بڑھے گا. اور جتنا حیا میں کمزوری ہوگی اتنی اتنی ایمان میں کمزوری ہوگی. اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں چھٹنے لگتی ہیں. پھر نمازیں چھٹنے لگتی ہیں، پھر اور فرائض سے انسان غافل ہونے لگتا ہے. پھر ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے جو بچوں کی پرورش اور تربیت ذمہ داری ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. انسان کا اخلاق جو ہے اس پر اثر آنے لگتا ہے. تو اسے اپنے لیے لازم سمجھنا ہے. اور کس حکم پر عمل کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے؟ صدقات کے معاملے میں کہتے ہیں نا کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے. 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ اس نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں نہ دے. اور کون سا عمل مشکل لگتا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا. کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ ادھر 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 ہمیں بہکا لیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم میکسیمم مارکس حاصل نہ کریں، اعلیٰ درجے کی نماز نہ ہو، بہترین اجر نہ ہو. اس کو ٹرخاتا ہے، لٹکاتا ہے اور انسان اس کے پھندے میں آ جاتا ہے. اسی طرح میرے سوال اصل بھی یہ تھا کہ کون سا کام کرتے ہوئے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مخالفت نہیں تو کس کام پہ مخالفت ہے؟ اور بعض اوقات مخالفت باہر بھی ہوتی ہے لیکن گھر میں سے شروع ہوتی ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ایک حصہ جو آپ اس وقت بھول رہے ہیں وہ ہے دین کا کام کرنے میں. وہ کہتے ہیں پڑھ لیا، کورس کر لیا، بس اب نام نہ لو، اب بات نہ کرو، اب اس سے آگے کچھ نہیں. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑتا ہے، جب انسان دوسروں کو خیر کی بات بتانا چھوڑتا ہے تو پھر خود بھی پھسلنے لگتا ہے. یہ ایسے ہی ہے بات جیسے قرآن مجید میں ہی آپ نے پڑھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. تو وہ قرآن جب ہم سے چھٹتا ہے، وہ رسی جب چھٹتی ہے تو پھر ہم گرے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نا گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان بن کے جیو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر جی سکو، ممکن ہی نہیں. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود رسی کہا، اور جیسے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا رحمان کے ہاتھ میں اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ہم اس کو تھام کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے یہ کتاب. جب ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اس میں مزید ترقی نہیں کرتے کہ اگر 5 آیتیں یاد ہیں تو 10 نہیں کرتے، ان کو 10 یاد ہیں تو 20 نہیں کرتے، اور اگر یاد ہیں تو ان کو یاد رکھتے نہیں، اور اگر یاد رکھتے ہیں تو ان کو نمازوں میں نہیں پڑھتے یا ان پر غور و فکر نہیں کرتے یا عمل نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح حجاب چھوڑ کے اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اسی طرح قرآن چھوڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے. تو اس تعلق کی مضبوطی کے لیے لازم ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو پکڑے رکھیں، چاہے کتنی بھی مخالفت ہو. بہت سی بچیاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی، اس میں بھی شاید عافیت ہو، لیکن گھر میں بھی ایک بہت بڑا میدان ہے. آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اور آپ کے رشتے دار، آپ کے گلی محلے والے، آپ کے پڑوسی، وہ سب آپ کی طرف آ سکتے ہیں. آپ ان کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں. نہیں نکلنے دیتے تو اب تو میڈیا کے ذریعے کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے اور اسکائپ کے ذریعے اور کئی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ یعنی قرآن والوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کو بزنس بنانا جو ہے اس کی میں سخت خلاف ہوں کہ انسان صحیح طور پہ قرآن کا ترجمہ تفسیر یا تجوید اس لیے پڑھے کہ وہ دوسروں کو پڑھا کر پیسے کمائے. تو یہ ٹرینڈ انتہائی غلط ہے. قرآن مال کمانے کے لیے نہیں ہے، پھر اس کا اجر یہیں رہ جائے گا، پھر آگے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. اور پھر
یہ اس طریقے پر انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، دل سخت ہونے لگتا ہے، اور وہ جو قرآن کو پڑھ کر دلوں کے اندر ایک سکون آتا ہے اور ایک نرمی آتی ہے اور ایک اخلاق آتا ہے اور ایک پیشن ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے. تو اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال وہ ساری چیزیں جن کو آپ مخالفت کہتے ہیں، وہ ان مخالفتوں کے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہیں جو صحابیات کو پیش آئیں، کہ جس میں ان کو فزیکل ٹارچر سے بھی گزرنا پڑا، ذہنی اذیتوں سے بھی، بعض اوقات طلاقوں تک نوبتیں آئیں اور کئی مسائل پیدا ہوئے. تو الحمدللہ اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ مشکلیں، اور بڑی بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے اور ہجرت کرنی پڑی. لیکن اللہ کا وعدہ کتنا بڑا تھا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وسعتیں عطا کی اور نئے وینیو ان کے لیے کھول دیے. کبھی نہ سوچیں کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑا تو محروم ہو گئے ہیں. جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرف سے کئی گنا زیادہ نوازتے ہیں، جیسا کہ ان صحابیات کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے. قریش ہر اس شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتا. جب قریش اہل ایمان کو اذیت دینے میں حد سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ یہ وہاں امن اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ حبشہ کا حکمران نجاشی ایک ہمدرد اور عدل و انصاف کرنے والا شخص تھا. اس کے ہاں کسی پر ظلم روا نہ رکھا جاتا، وہ بڑا ہی رحم دل حکمران تھا. مجلل کی دختر سیدہ فاطمہ اپنے خاوند حاتب کے ہمراہ مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو کر روانہ ہوئیں، اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے. جب وہ سرزمین حبشہ میں صحیح سالم پہنچے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور ایسا اطمینان اور سکون محسوس کیا جو انہیں پہلے میسر نہ تھا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کا دین نہیں چھوڑتا، اللہ کے دین کی خاطر دنیا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نعم البدل اس کو دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. دنیا میں وسعتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کے فائدوں کی بات ہو رہی ہے، آخرت کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے ہی. مہاجرین خوشگوار، صاف ستھری اور پرامن زندگی بسر کرنے لگے، لیکن فاطمہ کے خاندان کو تھوڑے عرصے کے بعد ایک غمناک حادثہ پیش آیا جس سے ان کی خوشیاں غم میں بدل گئیں. ہوا یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کا خاوند قضاء الہی سے وفات پا گیا اور انہیں 2 یتیم بیٹوں کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا. لیکن مہاجرین نے اس غمزدہ خاندان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا اور مطالبے کے بغیر ہی ان کی بھرپور مدد کی. یعنی انہوں نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اس سے ایک بہت اہم سبق ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو، اور وہ یہ کہ دین کے راستے میں جو ہمارے ساتھی ہوں، اگر ان پر کوئی تکلیف آ جائے، انہیں کوئی مشکل آ جائے، تو انہیں تنہا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. کسی نہ کسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق ان کے کام ضرور آنا چاہیے. یعنی چاہے وہ اچھا بول ہی کیوں نہ ہو، مالی مدد ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی کہ جہاں انہوں نے گھر بار چھوڑا وہاں ان کا شوہر بھی ان کو چھوڑ کے چلا گیا. تو بعض اوقات انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی وسعت دے گا، تو پھر یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اور کسی کا دنیا سے جانا، فوت ہو جانا، یہ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں ہو تو بھی کوئی فوت ہو سکتا ہے، اور سفر میں ہو تو بھی، اور کسی اور منزل پہ پہنچے ہو تو بھی. ہر ایک کی موت کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے وقت پر چلتا چلا جائے گا. اس بیچاری بیوہ خاتون نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا اور اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور ان دونوں بیٹوں کی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شرعی احکام کی روشنی میں تربیت کرنے پر توجہ دی. قرآن کریم اور سنت رسول کے مطابق اپنے بیٹوں کی پرورش کی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ دلی رغبت تھی کہ اس کے بیٹے احسن انداز میں پروان چڑھیں. ایک ایماندار مومن خاتون کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اور اس کی نسل بہترین ہو، ایمان میں، دین میں، اس سے بھی آگے ہو جس پر وہ خود ہے. وہ اپنے سے بھی آگے ان کو دیکھنا چاہتی ہے، اور جو زندگی میں کمی کوتاہی رہ گئی وہ اپنے بچوں میں پورا کرنا چاہتی. اسی لیے بہت دفعہ دیکھا گیا کہ جن بچیوں نے قرآن مجید پڑھا، سمجھا، ان کی جب شادی ہوئی اور بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو بچپن سے دین کی طرف لگایا اور وہ ساری کمی پوری کی جو ان کے ساتھ ہوئی تھی، یا انہیں بڑے ہو کر اگر دین ملا تو انہوں نے
وہ سارے سال جو ضائع کیے وہ اب اپنے بچوں میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ ضائع ہوں. سیدہ فاطمہ کی یہ دلی رغبت تھی کہ اس کے بیٹے احسن انداز میں پروان چڑھیں تاکہ وہ اپنے باپ کا وہ عہد پورا کریں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے وقت اسلام کے ساتھ وابستگی اور اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے کیا تھا. دونوں بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے. سیدہ فاطمہ کو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بعض لوگ ان دونوں بچوں کو کمانے میں تگ و دو کے وقت اپنے ساتھ لے جاتے. یعنی مدد کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کو بھی کام پر اپنے ساتھ لے جاتے تاکہ ان کو یہ دکھایا جائے کہ حلال کمائی کس انداز میں کی جاتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے لیے روانہ ہو چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو ایک قافلہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا. جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ یہ تو حبشہ کے مہاجرین ہیں اور ان کے آگے آگے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی. یعنی بچپن میں ساتھ رہے تھے. ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، یہ ان کے بیٹے تھے، تو ایک قدرتی محبت تھی اور عام محبت سے زیادہ محبت اس لیے بھی تھی کہ ان کے گھر میں آپ نے ایک طرح سے پرورش پائی اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے اور پھر انہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت بھی کی. تو جب وہ واپس آئے اور پھر نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو ریپرزینٹ بھی کیا جب سورت مریم کی تلاوت کی تھی جس کی وجہ سے نجاشی جو تھا وہ مسلمانوں پر مہربان ہوا، تو ان ساری خصوصیات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت تھی. تو ان کے آنے پر، ان کی ملاقات پر وہ بہت خوش ہوئے. اس سے ایک اور بڑی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جس سے محبت ہو اس سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کی ملاقات پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم محبوب رشتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں ہے نا اور ہم خوش ہیں نا، بس ٹھیک ہے. لیکن چاہے آپ کے بچے ہوں، رشتے دار ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو جس کو آپ اللہ کی خاطر چاہتے ہیں، تو اس کی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرنا آپ کو بھی خوش کرے گا اور اس کو بھی خوش کرے گا. اور یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چل رہا ہے کہ خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر موڈ آف کر لیتے ہیں اور شاید وہ اس طرح اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہیں یا بوریت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ خندہ پیشانی والا ہوتا ہے اور کھلے دل والا ہوتا ہے، اور ایسے موقعوں پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا اور اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کا تو ویسے ہی اجر و ثواب بہت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ اور ان کے بیٹے کے حق میں دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹے کے لیے خاص طور پر شفا کی دعا کی. مسند امام احمد میں محمد بن حاتب اپنی والدہ سے بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ ام جمیل بنت مجلل نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے میں تیرے ساتھ سرزمین حبشہ سے آئی. جب میرا سفر مدینہ منورہ سے 1 رات یا 2 رات کا باقی رہ گیا تھا یعنی پہنچنے کے لیے، تو میں نے تیرے لیے کھانا پکایا. پکانے کے دوران میں ایندھن ختم ہو گئے. لکڑی جلاتے تھے تو لکڑی جل گئی اور کھانا ابھی نہیں پکا تھا. میں ایندھن کی تلاش میں گئی تو نے ہنڈیا کو پکڑا اور وہ تیرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی جس سے تیرا بازو زخمی ہو گیا. میں تجھے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا محمد بن حاتب ہے. یہ میرا پہلا بیٹا ہے جس کا نام میں نے آپ کے نام پر رکھا ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کا نام ابھی محمد نہیں تھا. یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے منہ پر پھونک ماری، تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیرے لیے دعا کی اور تیرے ہاتھوں پر مسلسل پھونک مارنے لگے اور یہ دعا پڑھنے لگے، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ تکلیف کو دور کر دے اے لوگوں کے رب اور شفا عطا کر، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ بچے. اور اس کو بار بار پڑھ کر آپ پھونک رہے تھے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بیماری کسی بھی قسم کی ہو، کوئی چوٹ ہو، زخم ہو، کوئی بخار ہو، کوئی سر درد ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، آپ کے پاس کوئی کرا رہا ہے یا کسی بھی تکلیف میں ہے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں اور صرف پیناڈول اور پیراسیٹامول پہ گزارا نہ کریں. دوا کا ٹھیک انتظام کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دم ضرور کیا کریں. چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی عادت ڈال دیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف ہو تو اللہ کا نام لیں.
اس سے کہ ان کو ایک روحانی تسکین بھی حاصل ہوگی، اور یہ ہوگا کہ اب دوا زیادہ بہتر اثر کرے گی، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد شامل ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے پاس سے اٹھی تو تیرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے تھے. سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور آپ کے دم کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے فوری شفا حاصل ہو گئی. اور ہمیں بھی شفا کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے کہ کوئی تکلیف بچے ہی نہ، وہ امید رکھتے اور یقین رکھتے ہوئے دم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اپنے دل میں کھوٹ ہے نا، اور یقین نہیں اور کشمکش ہے کہ پتہ نہیں کچھ ٹھیک ہوگا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ چس مائنڈ کر جائے کہ دم بھی کیا تھا اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، ٹھیک ہے، ہر تکلیف کے جانے کا ایک وقت ہے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ جلدی جانی چاہیے، دیر سے جانی چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تو کسی کا دم نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو ضرور پہنچائیں، لیکن اس میں پورا یقین ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو دل میں بار بار دہرائیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کے دل میں ڈالے گا تو کوئی صحیح چیز دے گا، ورنہ اس کا دماغ بھی پھر جائے گا. تو کبھی بھی انسانوں پر بھروسہ نہ کریں اور دعا کرتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ بیدک الشفا، شفا تیرے ہاتھ میں، تو ہی مجھے شفا عطا کر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دین اسلام کی بڑی پابند تھی. وہ دینی احکام پر ساری زندگی عمل پیرا رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین. اب آپ کی باری ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ استاذہ جب وہ ڈفرینٹ کنٹری میں تھے اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کتنی فوکس تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ بلیسنگز کے جو ان کے پاس تھی دونوں بیٹے، اس پر صبر و شکر کیا، اور جو ان کا پرپس تھا، جو عہد جو پرومس کیا ہوا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی ہوئی تھی ان کے ہسبینڈ نے، انہوں نے اس کو فوکس بنایا اور بچوں کی پرورش کی. تو میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ غم میں چلے جانا کہ بس ایک نعمت چھن گئی ہے اور ڈپریشن میں ساری دنیا لٹ گئی ہے. ہاں، تو یعنی ہمیشہ غم اور دکھ کے وقت انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور ہیومن نیچرل بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہوگی ہمیں تکلیف. ہم اپنے آپ کو جذبات سے الگ نہیں کر سکتے، اگر جذبات الگ کر دیں تو ہم پتھر ہو جائیں. جذبات ہمارا حسن ہے، اور اس سے ہمیں ایک دوسرے کی محبت محسوس ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں یا اولاد کی تربیت کرتے ہیں. اور خصوصاً عورت کے اندر اللہ نے مرد کی نسبت بھی زیادہ جذبات رکھے ہیں، اور ان کو اگر چینلائز کر لیا جائے تو بجائے منفی سائڈ پہ جانے کے مثبت طریقے سے اولاد کی تربیت اور اس کے ساتھ شفقت اور نرمی اور حلم اور بردباری اور برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے مقصد پر فوکس رکھنا چاہیے. جو شخص آخرت اورینٹیڈ ہوتا ہے، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اصل نعمتیں وہاں کی ایسی ہیں جن میں کوئی زوال نہیں اور وہاں کوئی درد اور دکھ نہیں، اور دنیا میں تو امتحان ہوں گے، چاہے ہم ولی اللہ بن جائیں یا کچھ بھی ہوں، لیکن آزمائشیں ضرور آئیں گی. اور حدیث میں تو یہ آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزما لیتا ہے. اگر آزمائش آئے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، سمجھے یہ اللہ کی محبت ہے. جی استاذہ، یہ جو دم والی بات تھی اس لحاظ سے بہت اہم تھی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اپنے ساتھیوں کے لیے اور ایون ان کے بچوں کے لیے بھی، وہ نظر آتی ہے کہ وہ لے کر آئی ہیں اور آپ کتنا کیئر سے اس کو بار بار پھونک مار رہے ہیں اور بار بار دم کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے. اور دوسرے آپ نے جو بات کی کہ ہم بھی اس سنت کو کریں کہ بچوں کو، تو میں اکثر اوقات یہ بات الحمدللہ کرتی رہی ہوں کہ جیسے بعض اوقات بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بچہ کہیں گر گیا یا اسے کبھی کوئی کٹ آ گیا یا کوئی، تو بچے فوراً ماں کے ساتھ پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، ماما مجھے یہ ہو گیا، ماما مجھے جو. تو میں ہمیشہ ان کو جب بھی وہ یہ کہتے تھے تو میں ہمیشہ کہتی تھی آؤ میں تمہیں دم کر دیتی ہوں. فوراً میں یہ کہتی تھی، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو فوراً جو بھی کوئی چیز ہوتی تھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور بالکل وہ ایسے ریلیکس ہو کے کھیلنے لگ جاتے تھے کہ جیسے ان کو ہوا ہی نہیں کچھ. اور وہ عادت سی ایک پھر ان کو پڑ گئی تھی اس چیز کی. جی بولیے. یعنی کہ یہ اکیلے ٹریول کر رہی تھی کیونکہ جب یہ گئی ہے لکڑیاں لینے تو گروپ گیا. استاد سے اس پر مجھے ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ لگا کہ صحابہ کرام ان کی مدد تو کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ بچوں کو یعنی کہ کمانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، ان کو ایک یوٹیلائز کرنے کے لیے. بالکل ان کو کام لگائے. اور سب سے بہترین کسی کی مدد یہ ہوتی ہے کہ اس کو کسی کام کے قابل بنا دیا جائے، انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، نہ کہ اس کو اپنے سہارے پہ یا بیساکھیوں پہ چلاتے رہے. اس میں ہم سب کو ایک سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ دوسروں کو کام سکھائیں. کوئی اسکل جو آپ کے پاس ہے اسے کسی نہ کسی میں ٹرانسفر کر دیں. کوئی علم ہے، ہنر ہے، کوئی اچھی چیز ہے، آپ اسے دوسرے تک لے جائیں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور
آپ دیکھیں گے کہ اس سے اتنی زیادہ آپ کو خوشی بھی نصیب ہوگی کہ آپ نے کسی کو کسی کام کے قابل بنایا ہے. ہمارے اکثر گلی محلوں میں کس طرح بچے بیکار پھر رہے ہوتے ہیں, کھیل کود رہے, گالیاں دے رہے ہیں, لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں, کوئی نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ہے. تو اگر ہر پڑھی لکھی لڑکی صرف اپنے آس پاس کے چند بچوں کو, صرف اپنی گلی کے بچوں کو ہی کچھ سکھا دے تو پورا پاکستان کی قسمت تبدیل ہو جائے. ایسا نہیں کہ کہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں, ہر جگہ موجود ہیں, لیکن انہوں نے علم کو چھپا رکھا ہے, صرف اپنے تک رکھا ہوا ہے. اگر اپنے وقت کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی ایسے لوگوں کو بانٹنے میں دے دیں تو معاشرے کی حالت سنور جائے. پچھلے دنوں کسی کی اسپیچ سننے کا اتفاق ہوا, آپ ذرا اس بات کو ایلیبریٹ کر دیں اور اسلام آباد کا بھی ذرا بتا دیں. انہوں نے کہا تھا کہ ٹوٹل آبادی میں سے اس وقت 6 کروڑ جو ہے وہ بچے ہیں, بچوں میں سے 3 کروڑ جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, جن کا کوئی بھی نہیں. 1 کروڑ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہیں, اور 2 کروڑ ٹوٹلی ڈپرائیوڈ محروم ہیں. اور انہوں نے جو اسٹیٹسٹکس بتایا تھا حقیقت زیادہ میں تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم نے سوچا اتنے بچے علم سے محروم ہیں, اور ہم جیسے لوگ سارے اگر 1-2 کو بھی پڑھانا شروع کر دیں, اٹ کین میک اے ڈفرنس. بالکل. یعنی اس وقت مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آج سے 10 سال بعد کا پاکستان کیا ہوگا, صرف 10 سال بعد, جب یہ بچے اگر 5 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, جو 10 سال کا وہ 20 سال کا ہو چکا ہوگا, جو 5 سال کا ہے وہ 15 سال کا ہو چکا ہوگا, تو یہ ان پڑھ لوگوں کی فوج وہ پھر کیا کرے گی, کون سی کمائی کرے گی, کون سا ہنر ہوگا اس کے پر, کیا تجارت کرے گی, کیا جاب کرے گی, کیا کریں گی. وہ چوری چکاری نہیں کریں گے, یہ غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے, تو اور کیا کریں گے. سازا انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ بولا تھا کہ یہ حال ہے وہ بھی قابل فکر ہے, لیکن مستقبل ہم سب کا خطرناک ہے, کیونکہ اس قسم کے علم سے محروم لوگ مستقبل میں ساروں کو پیچھے لے جاتے ہیں. ساری کنٹری کے اکانومی بھی اور پروگریس بھی اور اوور آل سارا جو. اور اسلام آباد میں بھی, صرف اسلام آباد حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے, اور اس میں شاید 45,000 یا کچھ بتا رہے تھے کہ بچے بالکل آؤٹ آف اسکول ہیں, یعنی وہ کچھ نہیں کر رہے, گھروں میں ہیں یا گلیوں میں کھیل کود رہے ہیں. اور یہی حال بڑے شہروں میں تو اور بھی زیادہ آبادی اس طرح کی ہوگی, گاؤں گلیاں محلے. تو ہم سب کے لیے فکر کا لمحہ ہے, اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی عمارت آپ بنائیں اور اس میں بچوں کو بلا کے پڑھائیں. آپ کہیں پر بھی کسی درخت کے نیچے, کسی چھپر کے نیچے, اپنے گھر کے کسی کونے میں, آپ روزانہ نہیں, صبح میں نہیں تو شام میں, شام میں نہیں تو ویکینڈ پہ, کچھ نہ کچھ کر کے آپ کوشش کر کے, کیونکہ ایسے بچے جو نا پڑھنے کی طرف آتے بھی نہیں. میں جب ایسے بچوں کو پڑھاتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچہ وہ کسی طرح کچھ سننے کو تیار نہیں تھا, کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں. یعنی اس سے سخت دل انسان میں نے شاید زندگی میں کوئی دیکھا ہو, حالانکہ وہ بھی بچہ تھا. تو میں خود سوچتی ہوں کہ یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی دلوں کی سختی اور ان کی معاشرے سے نفرت اور ان کے علم سے اور کام سے نفرت کا حال کیا ہوگا. تو کہاں کھڑے ہوں گے ہم, اور پھر ہمارے بچے کہاں کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمارے بچے بھی کسی ماحول میں ہوں گے نا, انہیں کے ساتھ بڑے ہوں گے. تو اس لیے آرام سے گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. دہلی میں جب انگریز نہیں آئے تھے تو اس وقت کے کچھ اسٹیٹسٹکس اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ 5,000 مدرسہ تھے جو گھروں کے لیول پر چلتے تھے اور خواتین ان کو چلاتی تھی, اور اس میں وہ جیسے قرآن پاک پڑھاتے ہیں یا ابتدائی کچھ پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں. اور اسی طرح وہ ایک کتاب تھی نا, شاید آپ نے مجھے دی تھی اگر یاد ہو, ہند میں نظام تعلیم یا کچھ اس طرح کی کتاب تھی, اس میں نے پڑھا تھا یہ. اور پھر یہ خواتین کے مدرسہ تو الگ تھے, لیکن یہ باقاعدہ ٹیچرز رکھے ہوئے تھے اس طرح کے. پھر جب ان کی تنخواہیں ختم ہو گئی تو وہ سارا سسٹم بکھر گیا, یعنی انگریز نے آ کر ان کی تنخواہیں بند کر دی. تو جس کے نتیجے میں جو مدرسہ تھے چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے, ان سب کا نظام ختم ہو کر رہ گیا. پھر اس کے بعد خواتین نے جیسے گھروں میں جو کوششیں کی سو کی. ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر قرآن پاک جو ہے وہ عموماً گھروں میں خواتین پڑھا رہی ہوتی, جن کا اپنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ہم سب کو اپنے آپ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنی سکلز کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے. کسی سٹیج پر بھی جا کر علمی ترقی میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے کہ اب تو میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. کبھی بھی آپ علامہ نہیں ہو سکتے, تو ساری زندگی سیکھتے رہیں اور پھر اسے بانٹتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا 2008 کا جب زلزلہ آیا تھا, تو یہ جو سامنے قبرستان ہے یہیں ٹینٹ سٹی بنی تھی, ارتھ کویک والے آئے تھے اور فرحانہ وغیرہ ٹینٹ, اور اس میں لوگوں کو کافی چیزیں دی. پھر ہم لوگوں نے جب آئیڈینٹیفائی کیا تو بہت سے بچے تھے اس ٹائم میں, ہر خیمے میں 2-4 بڑوں کے ساتھ 5-6 بچے تھے.
تو ان کا اسٹیٹسٹکس لینے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا خیمہ رینٹ کر کے ان کے لیے انفارمل اسکولنگ شروع کی تھی. پھر تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے تو ان کو ایج گروپ یا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے گروپ کیا, اور وہ بڑے ٹرامیٹائزڈ بھی تھے. اتنے بڑے زلزلے سے اپروٹ ہو کے اور ٹوٹل یہاں سردی شدید, تو سمجھ نہیں آتی جی کہ ان کو سٹارٹ کہاں سے دے. تو شروع میں استاذہ بہت چھوٹے چھوٹے جو ڈونیشن میں کھلونے آئے ہوتے تھے نا, ان کا پلے ٹائم رکھ لیا تھا. وہ سارے بچے ایک دم خوش ہو گئے. پڑھانے میں وہ کوئی ادھر ادھر دیکھتے تھے, نہ وہ بیٹھتے تھے نہ وہ سنتے تھے. اچھا, وہ جب تھوڑی سی ایکٹیویٹی شروع ہوئی نا, اس میں کچھ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹوائز تھے جو ہم ان کو گھروں کے لیے نہیں دیتے تھے, یہیں کھیلتے تھے ٹیچرز کے سامنے. اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا بیسک سے شروع ہوا, تو ان کو ڈیلی یا ایپل یا کبھی کوئی فروٹ کھانے کو دیا جاتا تھا. اور دودھ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اتنا ملتا ہے کہ ہمارے ٹینٹس میں نا بہت زیادہ ہے. تو کھانے کی چیز میں وہ بہت خوش ہوتے تھے, اور ان کی ہائیجین پہ بہت فوکس کیا گیا تھا. بہت لوگ تھے اس میں, ٹیچرز اور ایوری بڈی واز دیئر ہیلپنگ. تو ان کو منہ ہاتھ دھلوانا, چھوٹی سی ہائیجین کٹ دے دیتے تھے کہ ویکینڈ پہ. سروں میں ان کی چوہے تھی جی بہت, اور برے حالات تھے, ان کے اسکنس پھٹی ہوئی تھی. ان کو تھوڑی سی ویزلین, شیمپو, کنگھی. ایک تو وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے, ان کی اپنی ایک کٹ بن گئی تھی. ہر کوئی صاف ستھرا ہو گیا, ان کی شکلیں استاذہ نہیں پہچانی جاتی تھی. اور کھاتے پیتے, اور جتنے لوگ وزٹ پہ آتے تھے, اور ایجوکیشن ساتھ ساتھ, اور بیسک سا کریکولم رکھا تھا. ایک استاد جی آئی تھی, سچی بات ہے پوری امت پہ ہم لوگ تو پریپیئرڈ ہی نہیں تھے, نہ ہم لوگ ایکسپیرینس تھے, لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی سکھاتا ہے کہ چلیں بیسک انگلش, اردو, قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ ان کو ناظرہ, نماز, اور اس کے ساتھ ہلکا پھلکا میتھس ان کے لیول کے مطابق. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا استاذہ, وہ تو پورا اسکول بن گیا. وہ کلاس روم بیسڈ انہوں نے ہمیں راستگار فاؤنڈیشن نے شیلٹر بنا دیا. اور میں حیران تھی کہ کئی 100 بچہ اس میں بیٹھا ہوا, پورے ڈسپلن کے ساتھ, باقاعدہ کلاسز میں. اور وہ گارڈننگ کبھی کرا رہے تھے, اسی کچی مٹی میں کوئی پلانٹ لگوا لیا ان سے, تو وہ بڑے خوش ہو جاتے تھے. کوئی پانی ڈال رہا ہے. اور جتنے فورن کنٹری سے ان زمانے میں بہت لوگ آتے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کے آتے تھے, وہ سارے اس اسکول کی ویڈیو بنا کے جاتے تھے. تو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ایک قدم صرف اٹھانے کی بات ہے, اور نیت اچھی ہو, اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے. وی نیڈ ٹو ٹیک ون اسٹیپ. ہم سب نیت کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مواقع بھی عطا کر دے گا انشاءاللہ. ان کے بارے میں کچھ چیزیں اور ایڈ کروں گی. ان کا بڑا بیٹا حارث جو تھا, پھر یہ امیر مکہ بھی بنا تھا بعد میں. یعنی جب بچے بڑے ہو گئے اور انہوں نے ترقی کر لی تو وہ مکہ کا امیر بن گیا. ابو مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم سے حسین بن حارث جدلی نے بیان کیا, جو جدیلہ قیس سے تعلق رکھتے ہیں, کہ امیر مکہ نے خطبہ دیا. پھر کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا کہ ہم چاند دیکھ کر حج ادا کریں. اگر ہم خود نہ دیکھ سکیں اور 2 عادل گواہ اس کی گواہی دیں تو ان کی گواہی پر حج ادا کریں. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن حارث سے پوچھا کہ امیر مکہ کون تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اس کے بعد وہ پھر مجھ سے ملے اور کہنے لگے, وہ محمد بن حاتب کے بھائی حارث بن حاتب تھے. پھر امیر نے کہا, تمہارے اندر ایک ایسے شخص موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جانتے ہیں, اور وہ اس حدیث کے گواہ ہیں. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا. حسین بن حارث کہتے ہیں, میں نے اپنے پاس بیٹھے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ وہ کون ہیں جن کی طرف امیر نے اشارہ کیا ہے. کہنے لگے, یہ عبداللہ بن عمر ہیں. اور انہوں نے سچ ہی کہا کہ وہ اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے ہیں. اس پر انہوں نے یعنی ابن عمر نے کہا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے. یعنی جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ درست ہے. چھوٹا بیٹا محمد جو تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کشتی میں پیدا ہوئے تھے. ابو مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محمد بن حاتب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں کھجوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے, لہٰذا تم اس کی طرف ہجرت کرنے کو جاؤ. چنانچہ حاتب اور جعفر رضی اللہ عنہ سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے, تو میں اسی کشتی میں پیدا ہوا تھا. یعنی اب ہجرت کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کس سٹیج پر ہے اور کیا حالات ہیں. جب موقع آیا تو یعنی یہ خاتون بالکل اپنے آخری دنوں پر تھی تو یہ بھی ہجرت کر گئی. عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ آخری دنوں میں خواتین اتنی بیزار ہو جاتی ہیں کہ نماز بھی بیٹھ کے پڑھنے لگتی ہیں. ہجرت تو دور کی بات ہے. پھر اسما بنت امیس کے رضائی بیٹے تھے. اسما بنت امیس نے محمد بن حاتب کو اپنے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ دودھ پلایا. یہ اسما بنت امیس جو تھی یہ جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ تھی اور انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. اسلام میں سب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا گیا اور کہا گیا کہ
قریش میں سے ان کا نام سب سے پہلے رکھا گیا تھا. ان کا پوتا ہے ابراہیم بن محمد بن حاتب، ابو داؤد میں ان کی روایت موجود ہے. پڑپوتا صالح بن قدامہ بن ابراہیم بن محمد بن حاتب قرشی جمحی مدنی، سنن نسائی میں ان کی روایت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں بھی خیر جاری کر دی. سیدہ اسماء بنت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاندانی پس منظر. نام اسماء، باپ کا نام سلامہ بن مخربہ اور خامند کا نام عیاش بن ابی ربیعہ تھا، جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چچا کا بیٹا تھا. کیا نام تھا؟ عیاش. اور وہ کس کا چچا کا بیٹا تھا؟ خالد بن ولید کا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو جہل کے ماں جائے بیٹے تھے، یعنی ماں کی طرف سے بھائی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جانب سے اپنے صحابہ پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا اور خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا جو کمزور ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، کیونکہ وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی. وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی. آزادی کے ساتھ ہر کوئی اطمینان سے زندگی بسر کرتا تھا، کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جب مہاجرین کا قافلہ روانہ ہوا تو اسماء اور ان کے خاوند بھی قافلے کے افراد میں شامل تھے. وطن سے جدائی بڑی مشکل تھی، لیکن دین سے جدائی اس سے بھی زیادہ مشکل تھی. عادل حکمران نجاشی کے ملک میں سیدہ اسماء نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ بن عیاش رکھا. والدین بیٹے کی ولادت پر بہت خوش ہوئے. اس نو مولود نے والدین کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا. مکہ معظمہ کی طرف واپسی. پھر سیدنا عیاش اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ معظمہ واپس آ گئے. جب سیدنا عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو سیدنا عیاش بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے. جب دونوں سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان کی ماں کی طرف سے 2 بھائیوں ابو جہل اور حارث کو پتہ چلا تو وہ دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ یہ ابھی قباء کے مقام پر تھے جب یہ دونوں پہنچے ہیں. کون کون؟ ابو جہل اور حارث. انہوں نے سیدنا عیاش کو بتایا کہ تیری والدہ نے حلف اٹھایا ہے کہ جب تک وہ تجھے دیکھ نہ لے گی وہ اپنے سر کو تیل نہ لگائے گی نہ سائے میں بیٹھے گی. وہ یہ جانتے تھے کہ عیاش اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار ہے. اصل میں انسان پہ آزمائش اس کی ویکنس کی طرف سے آتی ہے، جو انسان کا کمزور پوائنٹ ہوتا ہے نا وہاں انسان پھسلتا ہے. جب سیدنا عیاش نے ان دونوں کے ساتھ واپسی کا ارادہ کر لیا تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں ان دونوں کی دھوکہ دہی اور چال بازی سے ڈرایا کہ تم ان کے پندے میں نہ آؤ. لیکن ان کے دل میں اپنی ماں کے لیے رقت پیدا ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ان دونوں کے ساتھ واپس چل پڑے. انہوں نے واپسی میں دوران سفر ہی دھوکہ دے کر ان کو رسی سے جکڑ دیا اور اسے لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں پہنچ کر بند کر دیا، قید کر دیا. حالانکہ بھائی تھے لیکن دین کی دشمنی آپ دیکھیں. پھر ایک دن سیدنا عیاش کو موقع ملا اور وہ ان کی قید سے فرار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی اس قید کا پتہ چلا تو آپ 1 مہینہ تک دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھتے رہے، اور اس میں آپ خاص طور پر ان کا نام لے کر، اور بھی کچھ لوگ تھے، ان سب کا نام لے کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو نجات عطا کر، اللہ ان کو نجات عطا کر. پھر ایک دن صبح کی نماز میں آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ عیاش واپس آ چکا ہے، یعنی اب دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ نام لے کر نماز کے اندر ان کی رہائی کے لیے، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس کو قنوت نازلہ بھی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ اسماء کے ساتھ اکرام سے پیش آنا. سیدہ اسماء اور ان کے خاوند کو یہ شرف حاصل تھا کہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے. یہ پچھلی بہت سی صحابیات کے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے. آپ کتنے زیادہ مصروف تھے، اور آپ کی عبادت دیکھیے تو سب سے زیادہ، آپ کے کام دیکھیے تو سب سے زیادہ. اس کے باوجود جو ہیومن آسپیکٹ ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کرتے تھے. لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا اور ان کی مشکلات اور ان کے دکھوں میں ان کے کام آنا، یا ویسے بھی ان کو وزٹ کر لینا، لیے دیے یا صرف اپنے آپ میں نہیں رہتے تھے. جب یہ عظیم المرتبت مہمان ان کے گھر ہوتے تو سیدہ اسماء اس موقع کو غنیمت سمجھتی، آپ سے دینی مسائل دریافت کرتی تاکہ حبشہ کی ہجرت کے دوران میں جن فرمودات رسول سے وہ محروم رہے
ان سے ان قیمتی لمحات میں مستفیض ہو سکیں تاکہ محرومی کا کچھ تو مداوع ہو سکے. ایک دفعہ سیدہ اسماء نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مسلمان بہن کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتی ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ تم اپنی مسلمان بہن کے پاس اسی طرح آؤ جس طرح تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئے. یعنی وزٹ کرنے میں یا معاملہ کرنے میں ویسا ہی معاملہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ کس قدر عظیم الشان وصیت ہے. اس پر عمل کرنے سے لوگوں کے باہمی تعلقات نہایت ہی خوشگوار بنیادوں پر استوار ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر وصیت میں معنی اور مفاہیم کا خزانہ پیش کر دیا ہے. سبحان اللہ، قوت بیان میں آپ کا جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی بدرجہ اتم پیدا کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنا دیا اور ہر انسان پر آپ کو فوقیت عطا کر دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار سیدنا عیاش کے گھر تشریف لائے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ان پر سایہ فگن ہو گئیں. آل عیاش کو ملنے والے روحانی فیض کا عطیہ مبارک ہو. وہ واقعی اس فیض کے عطیے کے مستحق تھے کیونکہ خاندان کے تمام افراد نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا انداز اپنایا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان پر اپنا فضل و کرم نچھاور کرے. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر ضامن ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے شادی کی تھی. جی، کون سا پہلو اور کون سا واقعہ آپ کو پسند آیا اور آپ نے کیا سیکھا اسے؟ استاذہ، سب سے پہلے جو یہ لائن تھی کہ وطن سے جدائی بڑی مشکل تھی لیکن دین سے جدائی سے بھی زیادہ مشکل تھی. تو یہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب آپ ریلیجن پڑھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو جب آپ اپلائی نہیں کر سکتے نا، تو وہ جو ڈسٹریس ہوتا ہے، جو آپ کو گھٹن ہوتی ہے کہ میں نہیں اس پہ عمل کر رہی، تو وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، تکلیف دہ ہو جاتی. اینڈ سیکنڈلی ان کا جو پرویکٹیو انداز تھا کہ وہ اس ٹائم کو کتنا قیمتی جانتی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لرننگ پرسپیکٹیو تھا. بالکل، یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں. اس میں پہلی بات جو ہے جو وطن سے جدائی، اس میں آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک طرف دین ہوتا ہے اور ایک طرف کوئی اور چیز آ جاتی ہے. پھر ہمیں اس میں چوائس کرنی پڑتی ہے کہ ہم دین کو اختیار کریں یا اس کو اختیار کریں. تو ایسے میں استقامت اور ثابت قدمی اور دین کو تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا مشکل کام ہے. یعنی دنیا ہاتھ سے چھوٹتی نظر آتی ہے، یا بعض اوقات کسی چیز کی جدائی، چاہے وطن کی ہو، چاہے انسانوں کی ہو، چاہے کسی جاب کی ہو، چاہے کسی ڈگری کی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں انسان کو پھر فیصلہ کرنا کس بنیاد پر آسان ہوتا ہے کہ ایک طرف میرا دین ہے. دین سے جدائی زیادہ مشکل اور مہنگی ہے بنسبت کسی بھی دوسری چیز کے. تو یہ اگر انسان معیار بنا لے تو ڈیسیژن میکنگ آسان ہو جاتی. دوسری کیا چیز تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت ان سے سیکھنا. بعض اوقات ہم ملاقاتیں تو کرتے ہیں، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جاتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے، لوگوں کے گھر میں ملاقات کرتے تھے. ہم ملاقات تو کر لیتے ہیں لیکن ان ملاقاتوں میں پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ سم ٹائم اتنے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کسی کے آنے پر کہ دنیا بھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس میں سیکھنے اور سکھانے کا پہلو نظر انداز ہوتا ہے. یا پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی اور بات نہیں کرتے کسی سے، صرف کسی سے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی اچھی بات سنا دیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ کوئی ہی آپ کو ہر وقت کچھ سناتا رہے. آپ خود کوئی اچھی بات شروع کریں اور اس کی مناسبت سے کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، پھر تیسرا ہو جائے گا، پھر چوتھا ہو جائے گا، اور اس طرح محفل خوشگوار ہو جائے گی. اور انسانی فطرت میں خیر ہے نا، تو جب اچھی باتیں ہوتی ہیں کسی محفل میں تو وہ بوجھ نہیں بنتی اور انسان وہاں سے کچھ خیر ہی لے کر اٹھتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. یہ ہوتا نا کہ نجاشی کے پاس لوگ ہجرت کر کے جاتے تھے کیونکہ وہاں کسی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی تھی. تو ہم لوگ بھی وہیں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ہم کمفرٹیبل ہوں اور کوئی ہمیں کوئی بات نہ کہے، تو ان لوگوں کی محفل میں بھی جانا پسند کرتے. اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے نا، تو جو فریڈم ہے وہ سب کو پسند ہوتی ہے، چاہے فریڈم آف اسپیچ ہو یا کسی کو ایکسپریس کر کے رکھنا اور اس کے دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو اور وہ اپنے دل کی کہہ نہ سکے آپ سے. تو یہ بھی ایک طرح کا جور ہے، ظلم ہے. ضرور ریفلیکٹ کیا کریں، غور کیا کریں اور اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا کریں تاکہ آپ کا بھی حصہ پڑ جائے اس خیر کے کام میں. السلام علیکم.
We also learn about the importance that our parents should play in this, because he left back just to go check on his mother. And for us, sometimes we get so caught up in doing even Deeni kaam or other studies that we forget, we start neglecting the rights of our parents too. So there should be a balance in all of these things, that it's not taking too much of your time, but you're still giving them the time that they need. بالکل جی. کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بندہ وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. یعنی جو کلر آپ کو پسند ہے وہ آپ سب کو پہنائیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ عملی زندگی میں کیسے کریں گے؟ جیسے کھانا ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی وہی کھلا دے جو آپ خود کھانا چاہتے ہیں. بالکل. دینے کے معاملے میں، کسی کو کمفرٹ دینے کے معاملے میں، کسی کی آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے باہر جو ہے نا وہ کام ہو رہا تھا تو وہ پانی مانگنے آئے، تو ہم جو ہے نا وہ اس کا فلٹر کا پانی لاتے ہیں. تو وہ پہلے مجھے ہوا ہمارے گھر میں بھی ختم ہوا تھا، تو مجھے ہوا کہ میں اس کو نلکے کا پانی دے دوں. لیکن پھر مجھے ہوا کہ نہیں، یہ نہیں، میں اپنے لیے یہ نہیں پسند کرتی پینا. حالانکہ ان کو تو نہیں پتا تھا، لیکن پھر میں نے جو ہے نا وہ ایک بوتل تھی تو وہی میں نے باہر دے دی. ماشاء اللہ، یہی اصل معاملہ ہے اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. وعلیکم السلام. میں نے یہ کہنا تھا کہ جس طرح یہ اسی سے ہی ریلیٹڈ بات تھی کہ تم اپنی مسلمان بہن کے پاس اسی طرح آؤ جس طرح تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس آئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلیشز وغیرہ ہو جاتے ہیں فیملیز میں نا، تو دل میں ہوتا ہے کہ چلو مطلب ہم صلح کر لیں، لیکن کچھ ایگو آ رہی ہوتی ہے انسان کے اپنے دل میں، تو اس وجہ سے انسان نہیں جا رہا ہوتا. لیکن بعض اوقات جو ہوتا ہے نا وہ پرانی باتیں یاد آتی ہیں کہ نہیں مطلب ہم لوگ اچھے تھے ایک ٹائم میں اور اس طرح نا. تو جس طرح آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ آپ کے پاس ہیں، تو اب آپ دیکھیں اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی تم اس کے پاس جاؤ. تو اس طرح ہے کہ مطلب اگر آپ کا دل ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ، اگر آپ اس کو مس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ خود چلے جائیں. تو آپ خود چلے جائیں. السلام علیکم. آج کل مسلم ہیروز پڑھ رہے ہیں کچھ کورسز، اور آج یہ مسلم ہیروئن بھی پڑھ لی، تو میں کہہ رہی تھی اٹ از میکنگ اے گریٹ امپیکٹ آن دیم اور وی شوڈ ریفلیکٹ ان اوور ڈیلی لائف. تو یہ کچھ لائنز ہیں جو میرے دل کے اتنے قریب ہیں نا، مجھے نہیں معلوم مجھے کس چیز کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی. یہ ہمیشہ میرے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، کیونکہ خیبر آسانی سے فتح نہیں ہوا تھا. اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہودی جنگ کے ماسٹرز تھے، انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، اور اس کو فتح کرنا ایسا کام تھا کہ کوئی مطلب آسان نہیں ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کہ کیسے مسلمانوں نے فتح کیا اور درخت کاٹے اور کیسے، بہت بڑی اچیومنٹ. اور حضرت جعفر کے آنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور کسی کے بارے میں مطلب یہ چیز مجھے اٹھا دیتی ہے کہ بیلنس بٹوین پرسنالٹی اینڈ اوکیزن. لوگ یہ بیلنس نہیں کرتے. جب بہت بڑا اوکیزن ہو، جیسے ہمیں ڈگری مل رہی ہے، کانویکیشن از ارائیونگ، تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھ سے نہ ملو، ابھی آئی ایم ٹو بزی ٹو اٹینڈ اے کانویکیشن. اور اگر بعد میں ملیں تو ہم بڑے ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو بیلنس کرنا، یہ کوئی شخصیت آ رہی ہے، بس ایک جملہ ہی ہے نا، کیا بات تھی، ایک جملے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جتنی دیر میں آپ یہ کہتے ہیں نا ابھی میں مصروف ہوں اور مجھ سے نہ ملو، اور وہ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں نا، اتنی دیر میں کوئی اچھا بات کہہ دیں، چھوٹی سی بات. اور یہ کہ لوگوں کی ویلیو اوکیزن سے زیادہ ہے. مطلب یہ ٹھیک ہے آپ آرگنائزیشن میں ہیں، آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت عمر کا آج کل میں دراصل ایک واقعہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی کہ 2 صحابی تھے، ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے پاس اتنا کمرہ بھرا ہو تو میں یہ صدقہ کر دوں، اور دوسرے نے کہا میرے پاس اتنا بھرا ہو. جب میں TQ میں پہلی دفعہ قرآن کورس پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ واحد واقعہ جو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا سیریسلی، کہ حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ میرے پاس 2 صحابی ہوں اور وہ کمرے سے بھرے ہوں، میں صدقہ کر دوں. لیکن ایک بندہ جس طرح صحابی ہے نا، جس طرح آپ سے کی وفات کے بعد لوگ نکلے ہیں اور اسلام پھیلائے اور ہم تک پہنچا ہے، تو لوگوں کی تربیت کرنا انسٹیٹیوشن بنانے سے بعض اوقات بہت بڑا اسٹیپ ہے. تو ہمیں ضرور ویلیو کرنی چاہیے آپس میں ایک دوسرے. ماما کی کال آتی ہے ہمیشہ مجھے، تو میں بہت چیئرفلی ان کو کہتی ہوں السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کل جب میں نے بات کی تو میں نے اینڈ پہ کہا بہت اچھا لگا آپ نے مجھے فون کیا. میری امی کہتی ہے، اور کل مجھے نہیں پتا میں نے کس انٹینشن سے یہ جملہ بولا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے کال کی، میں آپ کا بہت انتظار کر رہی تھی. وہ کہتی ہے خیر. تو ابھی بات تھی نا کہ تم جس طرح چاہتے ہو کہ کوئی اگر آپ کو بات کرے تو آپ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو میں نے ایک فارمل سی خوشی کا اظہار کیا ہے. مجھے نہیں پتا میں نے جملہ کہاں سے سیکھا ہے والا، مجھے بہت خوشی ہے. سازا میں یہ سوچ رہی تھی کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، تو شاید عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ دینے دلانے کے معاملے میں ذرا
ادنا ہی چیز دینا چاہتی ہیں. کھلانے پلانے کے معاملے میں بھی ادنا چیز کھلانا پلانا چاہتی ہیں, جو خود کھاتی ہیں وہ نہیں, ذرا تھوڑی لو ہونی چاہیے. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بہت سارے صحابہ کرام اور کافی لوگوں نے کیا ہے, بہت دفعہ سنا ہے حدیث میں, لیکن ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بات کہتے ہیں. تو پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے, جو بھی پراسپیکٹو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, جو چیز جتنے زیادہ فائدے کی ہو اس کو بتائیں. جی استاد, یہاں پہ بات ہے نا کہ حضرت عیاش رضی اللہ عنہ جب قید ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری میں ان کے لیے دعا کی تھی. تو مجھے ایک دم ڈاکٹر عافیہ صدیقی یاد آ گئی نا, تو میں نے کہا ہمیں نہیں پتا ہے ان کا کیا ایشو ہے کیا نہیں, بٹ ایک دم مجھے وہ یاد ہے, وہ بھی عورت ہے ماشاءاللہ, حافظ قرآن ہے, ان کی فیملی جب بھی آتی ہے وہ بتاتی ہیں, تو ایسے دل اتنا گھٹتا ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ہم کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم اتنا بے بس ہیں. تو ابھی جیسے یہ طریقہ پتہ چلا نا, تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نا وہ اتنے سالوں کی وش پوری کی ہے کہ ہم لوگ ان کے لیے ایسے دعا کر سکتے ہیں, بہت ان کے بارے میں اس میں صحیح بخاری میں آتا ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو یوں فرماتے, اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے, اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے, اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے, اے اللہ ایمان والوں میں سے مستضعفین کو نجات دے. تو اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے. جی اور ہجرت حبشہ کا ذکر آتا ہے تو نجاشی جو ہے وہ عادل حکمران تھا, بار بار یہ ذکر آتا ہے, تو انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ ذکر ہے وہ ابھی تک قائم ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارا بالکل ذکر خیر باقی رہے. ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ, ان کے کچھ غلام تھے جو بہت بڑے بڑے مقامات تک پہنچے. زیاد بن ابی زیاد میسرہ مخزومی مدنی عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کے آزاد کردہ غلام تھے. ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ عابد و زاہد تھے. ہم غلام ہیں اور حدیث کی روایت میں ثقہ ہیں اور عبادت گزار ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ان کی بہت عزت کرتے تھے. کس کی تربیت یافتہ تھے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ بہت صاحب فضیلت, عبادت گزار اور ثقافت میں سے تھے. ان کے زمانے میں ان سے افضل کوئی نہیں تھا. پھر اسی طرح ابو جعفر قاری مدنی مخزومی عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ ثقہ اور قلیل الحدیث تھے اور اہل مدینہ کی قرات کے عالم تھے, اسی لیے ان کا نام قاری رکھا گیا. نافع بن ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر یزید بن قاء کو ان کی وفات کے بعد غسل دیا گیا, انہی کے بارے میں سن لیجیے غور سے, جب ان کو وفات کے بعد غسل دیا گیا تو لوگوں نے ان کے حلق اور سینے کے درمیان اس جگہ پر مصحف کے صفحے کی طرح کی چیز دیکھی. راوی کہتے ہیں کہ جو وہاں موجود تھا اسے بالکل شک نہیں تھا کہ یہ قرآن کا ہی نور ہے. یعنی اتنا ان کے سینے میں قرآن تھا اور اتنا حلق سے وہ پڑھتے تھے, یعنی صحیح طور پر کہ وہ مرنے کے بعد اس کی علامت دیکھی گئی. ان چیزوں کو کرامت کہتے ہیں نا, کہ جو عام عقل کے اس سے اوپر ہوں, اور اگر سکا لوگوں کی گواہی ہو تو ان کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی کسی کوشش سے ایکوائر نہیں کر سکتا, اس کے لیے اللہ ہی ہے جس کو جو عطا کر دے کہ اس کے عمل کو دوسروں کے لیے ایک بہترین نشانی بنا دے. آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان میں کیا قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح یعنی فجر کی نماز کے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قنوت نازلہ فرض نماز میں پڑھیں گے سنت میں؟ فجر فرض کے اندر ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پہلے زبانی آتی, کارڈ دیکھ کے نہیں پڑھنی آپ. ٹھیک ہے, اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.